علیکم ایوری ون. تو آج ہم تاریخ طب میں پڑھیں گے ابو منصور الحسن بن نوح القمری. تو چلیے شروع کرتے ہیں. تعارف، انٹروڈکشن، ان کے بارے میں دیکھتے ہیں وہ کیا تھے، وہ کیا کرتے تھے، انہوں نے تعلیم وغیرہ کہاں سے حاصل کی. جب اطباء نے طبابت کے ساتھ ساتھ تصنیف یعنی رائٹنگ و تالیف کے میدان میں بھی نام کمایا ہے، ان کی فہرست میں ابو منصور الحسن کا نام بھی آتا ہے. یعنی جو رائٹر وغیرہ تھے ان میں ہمارے ابو الحسن کا بھی نام آتا ہے. یہ حاذق طبیب 4 صدی ہجری کے آس پاس ایران کے مردم خیز شہر بخارا میں پیدا ہوا. کہاں پیدا ہوا؟ بخارا میں. طب کے اہم شعبوں کلیات، معالجات. طب میں جو ہے کیا اہم ہوتا ہے؟ علاج، جو علاج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کلیات ہوتے ہیں، یہ سب کے اہم پارٹ ہے. پر یکساں قدرت رکھتا ہے، یعنی ایک ساتھ قدرت رکھتا تھا. اور طبی عالمانہ شان کی وجہ سے اس کی حذاقت ضرب المثل بن گئی تھی، یعنی ایک طرح کی مثال بن گئی تھی جو اسے کوئی توڑ نہیں سکتا تھا. اور بحیثیت لائق طبیب کے بادشاہ وقت کا بھی طبیب خاص رہا، یعنی جو اس ٹائم پہ بادشاہ تھے ان کا بھی بہت خاص طبیب رہا ہے. فن معالجہ یعنی علاج کرنا، ٹھیک ہے. پر اس کی کتاب گناہ منع اپنے موضوع پر انتہائی جامع اور مشہور کتاب ہے. کون سی کتاب تھی اس کی؟ گناہ منع، کیونکہ وہ رائٹر تھا. تعلیم و تربیت. اب دیکھتے ہیں اس نے ایجوکیشن وغیرہ کہاں سے حاصل کی تھی. اس طبیب دانا نے کہاں سے طب کی تعلیم حاصل کی اور کس استاد سے کسب فیض کیا، یعنی ٹھیک ہے سیکھا، اس کی تفصیلات نہیں، یعنی کوئی ایکسپلینیشن وغیرہ نہیں ہے ملتی، مگر یہ اشارے ملتے ہیں، یعنی یہ ہنٹ ملتے ہیں کہ یہ طبیب سن شعور کا پہنچ کر اپنے ذاتی شوق کی وجہ سے فن طب کی طرف راغب ہوا. دیکھیے یہ تو پتہ نہیں اس نے کس سے تعلیم وغیرہ حاصل کی، کہاں سے کی، پر یہ ہنٹ ملتے ہیں کہ لائک وہ اپنا ذاتی یعنی وہ دل سے اس کو اندر سے ایک بولتے ہیں نا جنون ٹائپ، اس کو دل سے تھا کہ اپنے ذاتی شوق کی وجہ سے اس نے تعلیم حاصل کی. فضل و کمال. یہ اپنے زمانے کا وحید العصر طبیب تھا، یعنی اپنے زمانے میں ایک سنگل طبیب تھا. اس کے علاوہ اعلیٰ پائے کا مدرس اور مصنف بھی تھا، ٹھیک ہے، رائٹر بھی تھا. ابو منصور الحسن بحیثیت طبیب ایز اے فزیشین وہ کیسا تھا؟ فرما دیوان وقت عمیر منصور کے عہد میں اس کی طبی حذاقت کی توتی بولتی تھی، یعنی بہت اچھے اس کو لوگ اس کے گانے گن گایا کرتے تھے. امیر منصور اس کی طبی حذاقت پر اس قدر اعتماد کرتا تھا، یعنی یقین کرتا تھا کہ اس کو اپنے حرم سرا کا طبیب مقرر کیا. جو اس کا حرم ہوتا ہے اس کا طبیب، یعنی بہت کلوز والا جو طبیب ہوتا ہے اس کو وہ مقرر کر دیا. یہی نہیں، رئیس الاطباء شیخ الرئیس، یعنی بہت جانے مانے اطباء، بولی ابن سینا وہ سبھی جانتے ہیں، بھی طبی کی مہارت سیکھنے کے لیے اس کے مکتب میں حاضری دیتا تھا. یعنی سمجھو ابن سینا اس سے سیکھنے کے لیے آیا کرتا تھا. ابو منصور الحسن بحیثیت استاد ایز اے ٹیچر وہ کیسا تھا؟ رئیس الاطباء شیخ الرئیس بولی ابن سینا نے ابو منصور الحسن کا زمانہ پایا تھا اور بولی سینا ابو منصور سے علم طب سیکھنے کی غرض سے اس کی مکتب میں برابر حاضری دیا کرتا تھا اور علمی مجالس میں شامل ہو کر ابو منصور سے کسب فیض کیا کرتا تھا، یعنی ٹھیک اس سے تعلیم حاصل کرتا تھا. ابو منصور کا ابن سینا کا استاد ہونا ہی اپنے آپ میں غیر معمولی بات ہے، یعنی کہ وہ کس کا استاد تھا؟ ابن سینا. اب یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہو سکتی نا، اسی سے ہم پتہ لگا سکتے کہ وہ کتنا زیادہ عظیم تھا. ابو منصور الحسن بحیثیت مصنف ایز اے رائٹر وہ کیسا تھا؟ اس فاضل طبیب نے تصنیف و تالیف کے میدان میں بھی اپنے نقوش چھوڑے ہیں. اس کی سب سے مشہور کتاب گناہ منع، یعنی کتاب تو بہت ساری تھی، مشہور کون سی تھی؟ گناہ منع ہے. اس کے علاوہ مجموعہ کبیر، معالجات منصوری، مقالہ فی البحران، مقالہ فی الاستقصاء، رسالہ فی الحمیات، رسالہ فی امراض الصدر اور کتاب التنویر فی اصطلاحات الطبیہ جیسی کتابیں بھی اس کے نام پر درج ہیں، لکھی ہوئی ہیں. کتاب گناہ منع. اب اسی کتاب کے بارے میں تھوڑا دیکھ لیتے جو سب سے زیادہ فیمس تھی. یہ ابو منصور کی سب سے مشہور و معروف طبی تصنیف ہے. اس کا موضوع علم طب کا اہم مضمون معالجات ہے. اس کا موضوع کیا ہے؟ معالجات یعنی جو علاج کی جمع، ٹھیک ہے، علاج کرنے والا. ضخامت زیادہ نہیں ہے لیکن قابل استفادہ ہے. اس میں 20 ابواب یعنی 20 چیپٹرز ہیں. امراض کے اعتبار سے اس کے 3 حصے، یعنی کہ یہ امراض کے یعنی کون سا امراض کس کے لیے ہیں اس کے اعتبار سے اس کے 3 حصے ہو جاتے ہیں. پہلے حصے میں امراض راس مطلب ہیڈ، امراض الصدر وریا، امراض الامعاء قبض لیور اور چند
متفرق یعنی ڈفرینٹ امراض کا بیان ہے۔ دوسرے حصے میں امراض جلد اسکن جیسے داؤس، سلب، داؤلیا، جزام، نملہ اور فارسی وغیرہ کا بیان ہے، اور تیسرے مقالے میں حمیات اور بحران کے بیان کے علاوہ عدلہ، تشخیص، نبض، بول و براز کا تذکرہ ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے، اب دیکھتے ہیں اس کی خصوصیت کیا ہے، یہ کیوں اتنی اسپیشل ہے، کہ اس میں سابق اطباء کے نظریات بھی شامل کیے گئے ہیں، یعنی کہ جو قابل تعریف اطباء ہیں ان کے بھی کچھ اس نے ڈالے ہوئے ہیں کہ یہ نظریہ ان کا تھا۔ جگہ جگہ رازی، بکرات، جالینوس، ابن ماسویہ، چرک اور روفس جیسے اطباء کے حوالے ملتے ہیں۔ اس میں مفرد ادویہ پر مشتمل نسخے پائے جاتے ہیں جو متاخرین نے کثرت سے استعمال کیے تھے۔ اس کی افادیت کی بنا پر معدن الادویہ لکھنوی نے اس کا اردو ترجمہ شامل کیا، یعنی اتنی زیادہ اچھی کتاب تھی کہ انہوں نے اس کو اردو میں ترجمہ کیا اس کا، جو حکیم میرن صاحب کی نگرانی میں انجام پایا۔ وہاں اردو ترجمہ کے ساتھ کتاب کا عربی متن بھی موجود ہے۔ شکریہ۔